أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجتے ہیں. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اللہ نے مومنین پہ یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے. اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا تصور عالم اسلام میں دو طرح سے ہے. ایک وہ رسول ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے، اور اس رسول کا خاندان مومنین کا خاندان ہے، اولیاء اللہ کا خاندان ہے، اور وہ خود نورانی ہے، بارگاہ ہے قدس کا پڑھا ہوا عالم ہے اور معصوم ہے. یہ ایک تصور ہے. اور دوسرا تصور جو ملوکیت نے دیا یا صحابیت نے دیا، وہ تصور یہ ہے کہ رسول کا خاندان کافروں کا خاندان ہے، مشرکین کا خاندان ہے، اور رسول خود بشری ہیں، نوری نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، غلطی کا امکان ہے، اور تعلیم یافتہ بالکل نہیں ہے، نہ پڑھا وڑھا نہیں ہے. یہ تصور ہے. اور انہی تصورات کی بنیاد پر اسلامی عقائد کی بنیادیں ہیں، اور انہی کے اوپر کتابوں کی بنیادیں ہیں، اور انہی باتوں کے اوپر تمام تحقیقات کی بنیادیں جو ہیں، اس کی تہ میں یہی نظریات ہیں جو کام کر رہے ہیں. جو جیسا نظریہ لے کے چلا ویسے ہی نظریہ اس نے آگے بڑھ کے ڈیولپ کیا، اور اسی حساب سے اس نے کتاب لکھی، اسی حساب سے اس نے مضمون لکھا، اسی حساب سے اس نے تقریر کی، اسی حساب سے اس نے قرآن شریف کی تفسیر کی. تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑنا ایک فطری بات ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہ ادھر کل کی مجلس میں نے نورانیت کے سلسلے میں آپ سے عرض کیا تھا. نورانیت رسول، اور نورانیت رسول کے سلسلے میں کل بات تمام نہیں ہوئی تھی، تو اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ ہمارے خیال میں رسول اس لیے نورانی ہے کہ مٹی کا بنا ہوا انسان قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور قرآن پڑھانے کے لیے چونکہ اللہ نے بھیجا ہے، اور قرآن میں ذکر ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے،
تو کتاب کی تعلیم دینے والے کے سینے میں پورا علم کتاب ہونا چاہیے. پورا علم کتاب جو ہے وہ کوئی خشک و تر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں دنیا کے ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے. تو ہر خشک و تر کا علم ہونے کے لیے وہ سینہ نہیں مناسب ہے جو مٹی کے بنے ہوئے انسان کا سینہ ہے، لیکن اس کے اندر ہر خشک و تر کا علم جو ہے وہ نہیں سما سکتا. لہذا ہم رسول اللہ کے سلسلے میں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نورانی تھے اور نور اول تھے. اب اللہ نے اپنے دین کی مصلحت کے لیے ان کو بشکل بشر ہمارے درمیان بھیجا. تو یہ ہمارے لیے ایک شرف اور عزت ہے کہ اللہ نے اس نور اول کو ہمارے درمیان بشکل بشر بھیج دیا. یہ ہماری عزت افزائی ہوئی اور یہ ہماری دنیا کو ایک شرف بخشا گیا کہ وہ نور اول جو سبب تخلیق کائنات تھا وہ ہمارے درمیان بشکل بھیجا گیا. ہمارے یہاں ایک شاعر گزرے ہیں اور آپ کے یہیں رہتے تھے رئیس منزل میں، تصویر صاحب. بیچارے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہوں، ان کا انتقال بھی ہوئے تقریباً 30-35 برس ہو گئے. بچوں کو نہیں یاد ہوں گے. بعض شعر ان کے بڑے عمدہ عمدہ. تو ایک شعر مجھے ان کا بہت یاد ہے اور مجھے اکثر میں پڑھتا ہوں. وہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور ان کا شعر یہ ہے کہ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، مصطفیٰ پہ کرے انسان میں نمایاں ہو جائے. تو یہ جو آدم خاکی وہ شرف ملا ہے کہ مصطفیٰ پہ کرے انسان میں آ گیا. تو یہ ہے معاملہ کہ یہ تو ہم کو ایک عزت ملی، ایک شرف ملا کہ ہمارے جیسے شکل و صورت میں اللہ نے اپنے اس نور اول کو ہمارے درمیان بھیج دیا. اور یہ اسی لیے بھیجا کہ ہم ہدایت حاصل کریں، ہم اس سے اکتساب فیض کریں. اب یہ تو رسول کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول بھی کیا نورانی تھے یا نہیں تھے. اس لیے کہ کل میں نے جو آیتیں پڑھی قرآن مجید کی جس کے اندر رسول اللہ کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ بتایا گیا ہے، اور دوسری آیت جس کے اندر آپ کو امت وسط پر گواہ بتایا گیا ہے جو قیامت تک ہے، تو یہ دونوں آیتیں رسول اللہ کے لیے ہیں. اس کو کوئی بھی مسلمان اپنا پرایا دوست دشمن اہل بیت کے لیے نہیں مانتا. یہ مخصوص آیتیں رسول اللہ کے لیے. تو رسول اللہ کا نورانی ہونا تو ان آیتوں سے ثابت ہے، لیکن کیا آل رسول بھی نورانی ہیں اور وہ بھی ویسے ہی ہیں یا ان کے اندر کچھ فرق ہے؟ تو قرآن مجید میں ہمیں گواہی کے سلسلے میں ایک آیت اور ملتی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا کہ رسول اللہ نے بالکل وضاحت سے بات فرمائی کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی کے بیچ میں تھے. آدم کا پتلا بنا نہیں تھا اور میں نبی تھا. تو قرآن میں ہم کو ایک آیت ملی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. جو کافر ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو معلوم ہے کہ رسالت رسول کے قرآن میں دو گواہ بتائے گئے. ایک کا نام لے لیا گیا کہ اللہ گواہ ہے رسول کے رسول ہونے کا، اور دوسرے کوئی اور بزرگ ایک ہیں جن کی نام تو نہیں لیا گیا مگر ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول ہیں. اچھا، یہ رسول بنے ہیں خلقت آدم سے پہلے. یہ کہتے ہیں کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی کے بیچ میں تھے. جتنے آدمی ہیں وہ سب نسل آدم سے ہیں. تو آدم یا کوئی آدمی تو گواہی دے گا نہیں. اب یہ کون بزرگ ہیں کہ جو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں اور ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، صرف یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
اب وہی پوری کتاب کے علم سے مسئلہ آ جائے گا پھر کہ اگر حضور کو پڑھانے کے لیے پوری کتاب کا علم ممکن نہیں ہے جب تک نورانی نہ ہو، تو سمجھنے کے لیے بھی پوری کتاب کا علم ممکن نہیں ہے جب تک نورانی نہ ہو۔ تو اب پھر وہی دماغ میں خیال آتا ہے کہیں یہ وہی بزرگ تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کہہ رہے تھے ان کے بعد پوری کتاب کا علم۔ اب یہ نورانی ہیں، یہ ان کا ادھر تذکرہ ہے آغاز میں، جب رسالت مل رہی ہے حضور کو اور سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا ہے اس وقت یہ گواہ ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ہم گواہی کی منزل میں نہیں ہیں، ہم تصدیق رسالت کی منزل میں ہیں۔ گواہ ہونا اور ہے اور تصدیق کرنا اور ہے۔ گواہ دو ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ گواہ ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے۔ باقی ہم جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ اقرار رسالت ہے، یہ گواہی نہیں ہے رسالت کی۔ آپ کا دل چاہے مانیے اور دل چاہے نہ مانیے، دل چاہے مانیے اور چاہے نہ مانیے، مانیے گا ثواب ملے گا، نہیں مانیے گا عذاب ہوگا، جو کچھ ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی رسالت کے اوپر۔ یہ مدرسہ ہے تو مدرسہ ہے، اب آپ کا دل چاہے مانیے اس کو مدرسہ اور دل چاہے نہ مانیے مدرسہ، تو اس سے اس مدرسے کے ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا یہ تھوڑی ہے کہ یہاں سے مدرسہ آپ کے نہ ماننے سے اٹھا دیا جائے گا، مدرسہ یہاں چلتا رہے گا۔ لیکن جو فاؤنڈر ہیں اس کے، جو بنانے والے ہیں، وہ نہ بناتے تو یہ نہ بنتا، ہے بات کہ نہیں ہے؟ لہذا اس میں اس میں دونوں میں فرق ہے ذرا سا۔ تو دو جو ہیں وہ ہیں گواہ، بقیہ جو ہیں وہ ہیں تصدیق کرنے والے، اقرار کرنے والے۔ تو اقرار کرنے والے اقرار کریں یا نہ کریں رسالت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر گواہ ٹوٹ جائیں گے تو مقدمہ بگڑ جائے گا۔ لہذا گواہوں کے متعلق قرآن مجید نے ایک ہی تیور سے دو باتیں کہیں، دو گواہوں کے لیے الگ الگ بات کہی مگر بات کا لہجہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے لیے کہا گیا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل حبط کر دیے جائیں گے، کینسل کر دیے جائیں گے۔ گواہ ہے نا، لہذا گواہ سے اگر گڑبڑ ہوئی تو رسالت چلی جائے گی۔ تو ایک گواہ کے لیے تو کہا گیا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی حبط کر دیے جائیں گے۔ اور دوسرے گواہ کے لیے کہا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچائے۔ تو اب یہ گواہی کی منزل ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ علی ادھر موجود تھے جب ان کے سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا۔ اب اس اینڈ پر موجود ہیں کہ نہیں جب دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن رسول تو ہیں اس اینڈ پر بھی، اس لیے کہ امت وسط کے گواہ ہیں۔ تو جب تک آخری آدمی پیدا ہوگا اس وقت تک ان کو رہنا چاہیے، اس لیے کہ گواہی دیتے ہیں۔ اب وہ بھی ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن مجید میں ذا ہم کو آیت ملی اور بڑا مشہور سورہ ہے، اور عام طور سے آخر کے جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں 30ویں پارے میں جو ہیں ان لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوتے ہیں بہت کو۔ قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، تو جب زور سے زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا زمین میں،
تو سمجھ لیجئے کہ زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ زلزلہ کوئی آندھی یا طوفان کی طرح کی چیز نہیں ہے کہ ان کا دریا میں سیلاب آیا، 3 دن دریا چڑھا رہا صاحب، بہت طوفان تھا، آندھی آئی، آدھے گھنٹے آندھی چلتی رہی، درخت اکھڑ گئے، بجلی چلی گئی، فلاں ہو گیا، ٹین اڑ گئے۔ زلزلہ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے۔ زلزلہ 15 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 16 سیکنڈ، 17 سیکنڈ، اتنی دیر آتا ہے زلزلہ۔ زلزلہ ہمیشہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے، کبھی خدا نہ کرے منٹ میں نہیں۔ اور 16، 17 سیکنڈ، 18 سیکنڈ کا جو زلزلہ ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے 80,000، 1,90,000 میتیں چھوڑ کے جاتا ہے کہ صاحب اتنے مر گئے ہو، اتنے مر گئے ہو، اتنی سرکاری رپورٹ ہے، اتنی غیر سرکاری رپورٹ ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان سب پہنچا کے وہ زلزلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ ہے۔ تو اب یہ زلزلہ جب زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین کو زور زور سے زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ زمین جو سینے میں لیے ہے وہ اگل دے گی، فاخرجت الارض اثقالہا، اور زمین جو کچھ بوجھ بھار اپنے سینے میں لیے ہے، جو کچھ اپنے کلیجے میں چھپائے ہے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، سب اگل کے باہر آ جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یقین مانیے یہ انسان ہم آپ نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ایسا زلزلہ آئے گا تو ہم آپ منو مٹی کے نیچے کہیں مرے پڑے ہوں گے دبے ہوئے، یہ کہنے کے لیے زندہ نہیں بیٹھے ہوں گے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور انسان بھی اتنا امپارٹنٹ انسان ہے کہ جیسے اس نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ویسے ہی زمین نے رپورٹ دینا شروع کی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی، انسان سوال کر رہا ہے نا، تو زمین نے فوراً خبریں بیان کرنا شروع کر دی۔ لأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس پر وحی کی ہے۔ معلوم انسان اتنا امپارٹنٹ ہے کہ جب اس نے پوچھا تو ادھر سے وحی آئی کہ انسان پوچھ رہا ہے، بولتی نہیں، تو جلدی جلدی زمین بولنے لگی۔ معلوم یہ انسان کوئی ایسا انسان ہے جس سے پورا سسٹم متاثر ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں تک۔ ادھر اس نے پوچھا، ادھر زمین پر وحی آئی، ادھر زمین نے جلدی جلدی اپنی رپورٹ دینا شروع کی۔ یہ انسان کوئی اور ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں ہما بھی تذکرہ ہے مگر بعد میں ہے۔ ہما تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ گرو در گرو اٹھائے جائیں گے کہ اپنے اعمال دیکھیں۔ یہ ہم ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو اٹھائے جائیں گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جن نے ذرہ برابر خیر کیا ہے وہ دیکھے گا، جن نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ دیکھے گا۔ یہ ہم لوگ ہیں سب جو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہ انسان جو پوچھ رہا ہے وہ کوئی اور انسان ہے، جو زمین کو ڈپٹ کے پوچھ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، اور زمین جلدی جلدی اپنی رپورٹ دے رہی ہے، اور رپورٹ بھی اس لیے دے رہی ہے کہ اس وقت وحی آئی ہے، اس لیے وہ بول رہی ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں انسان سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ جو زمین سے سوال کریں گے تجھے کیا ہو گیا ہے، اور زمین جواب دے گی کہ یہاں کے اوپر مجلس ہوئی تھی، یہاں پر ماتم ہوا تھا، یہاں پہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو سہارا دیا تھا، یہاں پہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، یہاں پہ ایک نے ایک کا مال غصب کر لیا تھا، یہاں پر ظلم ہوا تھا، یہاں پر انصاف ہوا تھا، یہاں پر نیکی ہوئی تھی، یہاں پر بدی ہوئی تھی۔ چپا چپا جو ہے زمین اپنی رپورٹ دینے لگے گی۔ اب سمجھے آپ ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ یہ ہے مطلب ابو تراب۔
تو نورانیت ادھر بھی ادھر بھی، یہ کونا بھی وہ کونا بھی، رسول بھی نورانی اور آل رسول بھی نورانی۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ ہماری طرح سے ہیں، تو ایک گروہ جو اس بات پر بضد ہے کہ نہیں وہ ہماری طرح سے ہیں، ان کو قرآن مجید میں صرف ایک ہی آیت یاد ہے، یقول انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ کبھی آئیے ادھر مولانا تشریف لائیے، اس طرح ادھر آ جائیے، ادھر جگہ ہو، بسم اللہ۔ تو ان کا کہ کہہ دیجئے کہ میں آپ اور تمہاری طرح انسان، ان کا دیکھیے تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ نورانی کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور وہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسے ہیں ویسے، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ ہاں تو کبھی کامن سینس بھی استعمال کیا کرو، یہ سوچئے کہ آپ نے بھی زندگی میں کروڑوں انسان دیکھے ہیں اب تک، جلسوں میں، جلوسوں میں، ریل پر، بس میں، میلوں میں، اجتماعات میں، سب جگہ انسانوں کو کس انسان نے نہیں دیکھا ہے، کروڑوں انسان ہم نے دیکھے اور کروڑوں انسانوں نے ہم کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا ہے کوئی آدمی کہہ رہا ہو کہ جناب میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں۔ ارے کوئی نیتا، کوئی عالم، کوئی شاعر، کوئی فنکار، کوئی کھڑے ہو کہتا کبھی کہ میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ نہ ہم نے کبھی آج تک کہا کہ میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے ایک انسان کیوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ اور وہ بھی اس سے کہلوایا جا رہا ہے، خود سے نہیں کہہ رہا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کہہ دیجئے بات کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، خود سے نہیں کہہ رہا ہے، اس سے کوئی کہلوا رہا ہے، یہ بات کہہ دیجئے۔ تو کیوں کہلوا رہا ہے؟ وہ تو دیکھا ہی دے رہا ہے، سب کچھ سمجھ ہی میں رہا ہے کہ انسان ہے۔ ہم آپ کو آ کے بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں شک کون سا ہے کہ جو ہم آپ کو انسان نہ سمجھیں یا آپ ہمیں انسان نہ سمجھیں؟ وہ سوال یہ ہے کہ اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ انسان ہے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے، اس میں معاملے کی تہ تک پہنچیے کہ اسلام جس علاقے میں آیا تھا وہاں دو پڑوسی اسلام کے اور بھی تھے، آسمانی مذہب، ایک یہودی ایک عیسائی، دونوں نے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر پیغمبر گزرے تھے، ان کو خدا کا بیٹا کہہ کے خدائی میں شامل کر لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے خدائی میں شامل کر لیا۔ اس طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی توحید بگڑ گئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو ایسے عالم میں جب انہی کا پڑوسی اسلام بھی تھا تو یہ پریشانی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی جوش محبت میں رسول کو اللہ کا بیٹا یا بھائی یا رشتہ دار یا کچھ ایسا کہہ کے خدائی میں شامل کر لیں اور ان کی توحید بھی بگڑ جائے۔ لہذا توحید خالص رہے، اس لیے کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی اللہ نہیں ہوں، بندہ ہوں، خالق نہیں ہوں، مخلوق ہوں۔ وہ آیت اس لیے آئی تھی کہ اس سے نہ ملا دیں، یاروں نے یہ کام دکھایا کہ اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے۔ وہ جناب اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے کہ وہ ہماری طرح سے ہیں، وہ ہماری طرح سے ہیں، وہ ہماری طرح سے۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ وہ بشر ہیں تو پھر ان کو پکارنا کیسا، ان سے سلام کیسا، قیام کیسا،
اور ذرا سی بات میں مطلب یہ ہے کہ علماء اسلام نے یہ کاروبار شروع کر دیا کہ وہ ایک سونٹا ہاتھ میں لیے ہیں جس سے پٹائی ہو رہی ہے، اور وہ سونٹا ہے شرک کا سونٹا، دھڑا دھڑ پڑ رہا ہے، یہ مشرک وہ مشرک وہ مشرک وہ مشرک، جو یا رسول اللہ کا ہے وہ مشرک، سمجھے آپ؟ جو دادی عالم رکھ لے وہ مشرک، جو نظر نیاز دلا دے وہ مشرک، ایک ادھم مچا ہوا ہے مشرک ہونے کا۔ یعنی یہ علماء اسلام جو ہیں خدا کی قسم یہ بالکل اینٹی رسول اللہ، یعنی جیسے رسول اللہ کے تبلیغ کا جو دھارا ہے وہ اگر مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے تو ان کی تبلیغ کا دھارا جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے، بالکل اینٹی۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے زندگی بھر یہ کام کیا کہ کافروں کو مسلمان بناتے رہے، ان علماء نے زندگی بھر یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو کافر بناتے رہے۔ کیا مصیبت، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ نورانیت کا خیال نہیں ہے۔ لیکن میں بار بار یہ بات جو ریپیٹ کر رہا ہوں 2-3 دن سے، یہ اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے کہ نورانیت کا خیال نہیں ہے، اسی لیے توسل کے خلاف ہیں، اسی لیے پکارنے کے خلاف ہیں، اسی لیے یا علی کہنے کے خلاف ہیں یا رسول اللہ کہنے کے خلاف ہیں، یہ تمام چیزوں کے جو خلاف ہیں یہ اسی لیے خلاف ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ اگر نورانیت کے قائل ہو جائیں تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، صاف ہو جائیں ان کے دماغ میں، چونکہ نورانیت کے قائل نہیں ہیں اس لیے خلاف ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ بات میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بدنصیبی سے بہت سے لوگ جنہوں نے مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں یا جنہوں نے علم کلام ٹھیک سے نہیں پڑھا وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دیکھنے میں مولوی نما لگتے ہیں، سمجھے آپ، اور وہ بیتوکی باتیں کرنے لگتے ہیں اور غلط باتیں بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو ہر چیز کو پوری طریقے سے تحقیق کر کے اور سمجھ کے، ان کا نظر تو اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نظر جو ہے وہ بدعت ہے، یہ کیسے نظر ہوتی ہے؟ اور جانور جو کٹتا ہے وہ تو اللہ کے نام پر کاٹا جاتا ہے، وہ کیسے ان کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لڑکے والے نوجوان ناسمجھ یہ بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جتنی نظریں ہیں سمجھ لیجئے بات کو اچھے طریقے سے، کان کھول کے سن لیجئے، بچے سن لیں، بڑے مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر بچے سن لیں، نوجوان سن لیں، ہر نظر ہم خدا کے لیے دیتے ہیں۔ آپ گھر میں اپنے نظر دیتے ہوں گے، نظر میں کیا کرتے ہیں آپ؟ 22 رجب کو نظر دیتے ہیں، 13ویں رجب کو نظر دیتے ہیں، 15 شعبان ہے یا اور نظریں ہیں، اماموں کی ولادت کے موقع پر نظریں ہوتی ہیں، محرم میں نظریں ہوتی ہیں، تو نظر میں کیا کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیے؟ ہر ایک کو مولوی تھوڑی ملتا ہے نظر دینے کے لیے، لوگ اپنے گھروں میں نظر دیتے ہیں۔ بھائی ایک جگہ پاک دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر کچھ شیرینی رکھی یا کھانے کا سامان رکھا، جو پاک و پاکیزہ طریقے سے تیار کیا گیا ہے، احترام سے تیار کیا گیا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ طریقے سے تیار کر کے دسترخوان پر بچھا کے رکھا، اور اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد سورہ الحمد پڑھا، یا سورہ قل ہو اللہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد یا اللہ اس کا ہدیہ جو ہے وہ فلاں امام کو پہنچے، تو کس سے کہا؟ امام کو نظر دی کہ اللہ کو نظر دی؟ امام کو نظر دی کہ اللہ کو نظر دی؟ 12ویں امام کے نام پر قربانی ہوتی ہے، کہتے ہیں 12ویں امام کے نام پر حضرت عباس کے نام پر قربانی ہوتی ہے، بہت سے لوگ نظر مان لیتے ہیں، حضرت عباس کے نام کا بکرا ذبح کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس وقت چھری پھرتی ہے کیا کہتے ہیں؟
یا عباس کہہ کے چھری پھیرتے ہیں یا اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرتے ہیں. اگر یا عباس کہہ کے چھری پھیرتے ہیں بجائے اللہ اکبر کے تو یہ عمل ناجائز ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پالنے والے اس کو حضرت عباس کی طرف سے قبول کر لے، وجہ تو وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین وبذلک امرت فافترضت بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر ربنا تقبل من ابو الفضل عباس علیہ السلام مثلا. تو اب یہ تو آپ نے اللہ کو نظر دی نا، نظر تو اس کی ہوئی، یہ حضرت عباس کی نظر تھوڑی ہوئی. اب یہ اس کا ثواب انہیں پہنچے. نماز والدین پڑھی جاتی ہے تو کیا نیت کرتے ہیں اپنے والدین قربتاً والدین اللہ اکبر. کوئی اپنے ماں باپ کے لیے نماز پڑھتا ہے ثواب کے لیے تو نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً والدین اللہ اکبر. اما قربتاً اللہ، نماز قربتاً اللہ ہے، ثواب والدین کو پہنچے. قربانی اللہ کے لیے ہے، ثواب حضرت عباس کو پہنچے. اور نظر اللہ کے لیے ثواب امام حسین کو پہنچے. ایک گروہ ایسا ہے ہمارے یہاں، جھنجٹ ہوا مجھ سے صاحب قیامت کا. بمبئی میں پوری دنیا میں میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو یہ کہ میں ایسا لوہے کا چنا ثابت ہوا کہ انہی کے دانت ٹوٹ گئے. ہاں سب جیلے میں ہیں، سب تماشے صبح سے شام تک. اب کیا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، سمجھے آپ. کہنے لگے یہ باعث جب کی نظر جو ہے بدعت ہے، کھلا ہے. نظر نہ بدعت ہے نہ حرام ہے. بعض حالات میں نظر مستحب ہے، بعض حالات میں واجب ہے. لیکن نظر کی شرعی حیثیت سمجھ لیجئے. ہم لوگ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ بھی سمجھ لیجئے. نظر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اطعام مومنین اسلام میں ثواب ہے. یعنی مومنین کو کھانا کھلانا اسلام میں بلا وجہ بھی اگر ہو تو ثواب ہے. اگر آپ 4 6 10 آدمیوں کو بھلا کے کھانا کھلا دیجئے تو یہ ایک کار ثواب ہے اسلام میں. اچھا اب اگر کچھ کھانا یا شیرینی بنا میں اہل بیت آپ کھلاتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے. اگر اس کو بنا میں جناب امیر یا بنا میں امام جعفر صادق یا بنا میں امام حسین یا بنا میں شہداء کربلا یا بزرگان دین میں کسی کے نام سے بھی، 6 امام 8ویں امام 10ویں جو بھی کسی امام کے نام سے اگر آپ کھلاتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے. کہ آپ نے مومنین کو شیرینی کھلا دی یا آپ نے مومنین کو کھانا کھلا دیا یا کوئی اچھا پلاؤ پکا کھلا دیا یا کچھ بنا کھلا دیا، ثواب. اچھا اب مان لیجئے کہ ہم نے اپنے یہاں مومنین کو بلا کے بنا میں امام کچھ کھلایا، اس میں آپ بھی آ گئے. آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا بھئی یہ نظر امام ہے. آپ نے نظر تو چکھی مگر آپ کے دل میں آیا کہ میں بھی ایک دن نظر امام کروں گا. تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اطہر صاحب، میں بھی ایک دن لوگوں کو بلا کے نظر امام کر کے کھلا دوں. تو اگر آپ نے نظر امام کر کے لوگوں کو بلایا کھلایا تو یہ عمل مستحب ہے. شرعی اعتبار سے یہ عمل مستحب عمل ہے. اگر آپ نے وہاں پر کوئی نظر مان لی کہ اگر میرا لڑکا امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا تو میں اگلے سال یہ نظر میں بھی کروں گا. اب وہ پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن، وہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا. اب آئندہ سال جب وہ تاریخ آئی تو اب یہ عمل آپ پر واجب. اب ہم نے نظر کی تو اب یہ عمل جو ہے یہ نظر ہے مگر یہ واجب نظر ہے، اس لیے کہ یہ نظر پورے کرنا آپ پر فرض ہو گیا. اچھا اب تیسری جگہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ تو پاس ہو گیا تھا آپ نے نظر کی، اب جب دوبارہ نظر کی وہ واجب نظر کی تو پھر منت مانی کہا مولا اگر اس کو نوکری اچھی مل جائے تو میں ہمیشہ نظر کروں گا انشاءاللہ، جب تک زندہ رہوں گا جب تک نظر کروں گا. اب آپ پر زندگی بھر کے لیے وہ چیز تو نظر امام یا مستحب ہے یا واجب ہے. اس کے اندر کوئی ڈیٹ ان کا کہ اس ڈیٹ کی کیا خصوصیت ہے، ہمارا ڈیٹ کیا کہ دن بھی نظر امام ہو سکتی ہے. اب رہ گیا کہ ان کا ایران عراق میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایران عراق میں تو ایسا نہیں.
اب سنیے صاحب ایران عراق کا معاملہ سن لیجئے، کیا ہم کو دھوس میں لینے کے لیے ایران عراق کے حوالے دیے جاتے ہیں؟ ہاں، ایک سوال تو یہ کہ ایران عراق میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں، یہ ثابت کیجئے، پہلا معاملہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر امام ایران عراق میں بھی ہوتی ہے اور خوب ہوتی ہے، یہ غلط ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن وہاں سب مومنین ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پلاؤ پکوایا اور پلاؤ پکوا کے آپ کیا نظر امام حسین 10 جگہ پلاؤ کی ایک صاحب حیثیت آدمی نے پکوائی، انہیں نظر امام سب کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے پاس ایسی صورتحال نہیں ہے، ہمارے پاس ہندوستان میں نان مسلم بھی رہتے ہیں، شیڈول کاسٹ بھی رہتے ہیں، پست اقوام بھی رہتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں بڑے کھانے پکتے ہیں، جب ہمارے یہاں انتظام ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امیدوار بن کے آتے ہیں۔ ہم اگر ان کو بھگا دیں تو تبلیغی نقطہ نظر سے بھی اور سماجی نقطہ نظر سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ۔ میں شہر میں بھی مجلسیں پڑھتا ہوں، دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں، دیہاتوں میں میں نے مجلسوں میں دیکھا ہے کہ جب بڑی مجلسیں ہوتی ہیں اور کھانے کی مجلسیں ہوتی ہیں تو شیڈول کاسٹ اور پست اقوام کی ایک بھیڑ بیٹھی ہوتی ہے کھانا لینے کے لیے، سمجھے آپ، اور ان کو روٹی کے ٹکڑے بھی وہ لے لیتے ہیں، جھوٹا سالن بھی وہ لے لیتے ہیں، دسترخوان کا بچا ہوا پلاؤ بھی وہ لے لیتے ہیں، سمجھے آپ، اپنے برتن لے کے آتے ہیں، کالی کالی عورتیں، ان کے ساتھ کالے کالے بچے، لنگڑے لولے مرد، سمجھے آپ، کسی کی آنکھ میں پھلی ہے تو کوئی ٹیڑھا ہے تو کوئی بگڑا ہے، وہ کالے شیڈول کاسٹ کے اس طریقے سے آتے ہیں سب، اور آن کے وہاں بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے انہوں نے منظر دیکھے ہوں گے، یہ تمام چیزیں، سمجھا۔ اب اس کے اندر چمار بھی ہیں، پاسی بھی ہیں، بھنگی بھی ہیں، مطلب سبھی طرح کے لوگ ہیں۔ اب ہم ان کو نظر امام حسین کے نام پر جو ہے ذرا سا طبیعت وہ ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لفظیں بدل دی ہیں احترام میں، ایک ہے لنگر، ایک ہے نظر۔ اب یہ لنگر جو ہے یہ سب کو بٹے گا، کھانا جو ہے یہ سب کو بٹ رہا ہے، اس سے بحث نہیں کہ وہ کس عالم میں ہے، طہارت کے کس منزل میں ہے، مذہب میں کس نظریہ کا ہے، موحد ہے کہ مشرک ہے کہ کیا ہے کہ کون ہے، پست اقوام سے ہے کہ اعلیٰ قوم سے ہے کہ کھرا سید ہے کہ کیا ہے، وہ دسترخوان ادھر بھی بچھ رہے ہیں، شرفاء و مومنین و متقین و صالحین بھی کھا رہے ہیں، ادھر بھی بٹ رہا ہے، سمجھے آپ، اور ادھر بھی ان کو کھلایا جا رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے معاملہ، یہ تو لنگر ہے۔ اور احترام اہل بیت کے پیش نظر ہم نے ایک پاک پلیٹ میں تھوڑا سا پلاؤ نکالا، ایک پاک پیالے میں تھوڑا سالن نکالا، ایک 2-3 روٹیاں لیں، اس کو ایک سینی میں رکھا، اس کو لے گئے امام باڑے میں یا کسی متبرک جگہ پر، وہاں کھڑے ہو کے نظر امام دی۔ اب یہ نظر امام جو ہے یہ ہمارے خیال میں نسبت امام کی وجہ سے متبرک ہو گئی، اور ہم نے نسبت امام کی وجہ سے متبرک ہو گئی۔ یہ اگر طہارت صحیح نہیں ہے تو کھرا سید یا کھری سیدانی بھی اس کو نہیں کھائے گی، یہ بات سمجھ لیجیے، اس سے بحث نہیں کہ آپ کون ہیں، بالکل نجیب الطرفین سید ہے، لیکن اگر آپ کی طہارت صحیح نہیں ہے تو آپ خود ہی ہٹ جائیں گے، نہیں ہم نہیں جائیں گے، یا خواتین ہیں اگر نہیں ہے تو وہ خود ہی ہٹ جائیں گے کہ ہم اس وقت نہیں کھائیں گے، ہمیں کپڑوں پر چیٹے پڑیں گے، سمجھے۔ تو یہ ہے، اس کو صرف پاک و پاکیزہ لوگ کھاتے ہیں، اور اس کے اندر انتہائی ہے کہ احتراماً ایک چاول بھی اٹھا کھا لیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ احترام اہل بیت ہے، سمجھے آپ، یہ شرک نہیں ہے، یہ احترام اہل بیت ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں مرحلہ اول میں واجب ہوتی ہیں اور بہت سی مرحلہ دوم میں واجب ہوتی ہیں، بہت سی مرحلہ اول میں حرام ہوتی ہیں اور بہت سی مرحلہ دوم میں حرام ہوتی ہیں۔ جا کے اس کے مسئلے کو سمجھ لیجئے گا، شراب مرحلہ اول میں حرام ہے، شراب اگر ہے تو حرام ہے،
چاہے خرید کے پیے، چاہے چرا کے پیے، چاہے تحفے میں پیے، چاہے بیت الخلاء میں بیٹھ کے پیے، یہاں کہیں بھی پیے، شراب حرام ہے تو حرام ہے۔ لیکن شربت حرام نہیں ہے، شربت حلال ہے، لیکن شربت بھی حرام ہو سکتا ہے۔ ایک نجس پانی کا ڈراپ اس میں ڈال دیا کسی نے تو اب وہ گلاس جو تھا وہ نجس ہو گیا۔ شربت حرام نہیں ہے مگر نجس غذا کھانا حرام ہے۔ جب یہ غذا نجس ہو گئی تو حرام ہو گئی۔ فرمایا ہم نے شربت حرام نہیں ہے مگر جب شربت نجس ہو گیا تو اب یہ حرام ہو گیا، اس لیے کہ نجس غذا حرام ہے۔ شربت کا گلاس میری ملکیت تھا، آپ نے چاہا میں اس کو پیوں، میں نے کہا میں اجازت نہیں دیتا، یہ میں نے اپنے بھائی کے لیے رکھا ہے۔ یہ شربت پینا آپ پر حرام ہے، اس لیے کہ ہر وہ شے جس کا کوئی مالک ہو، مالک کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے۔ تو شربت حرام نہیں ہے لیکن مالک کی مرضی کے بغیر حلال چیز بھی کھانا آپ کو حرام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ صاحب شربت ہے، یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن جب ملکیت میری ہے اور میں نے کہا یہ میں نے اپنے بھائی اشفاق صاحب کے لیے رکھا ہے، یہ آپ نہ پیجیے گا، آپ کو اجازت نہیں دیتا میں، اور آپ پی گئے تو یہ آپ نے حرام کام کیا، یہ صحیح نہیں کیا آپ، یہ آپ پر حرام ہے۔ لیکن ذرا دیر میں ٹیلی فون ان کا آ گیا کہ میں اس وقت نہیں آ پاؤں گا، میں نے کہا آپ نوش کر لیجئے بسم اللہ، وہ نہیں آ پائیں گے اس وقت، مالک نے اجازت دے دی، وہ حلال ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لوگ جو ہم سے حرام حلال کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس جو یہاں کا ماحول ہے، یہاں کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جناب شرم تو نہیں لکھا، وہ سوکھی سوکھی ویسے خراب منہ بنا بنا کے۔ ہمارے پاس جو امام باڑے ہیں، حسینیہ ایران میں بھی ہے، حسینیہ عراق میں بھی ہے، ہر جگہ امام باڑے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ ہم دور افتادہ علاقے میں رہتے ہیں، وہ لوگ قریب کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے اصلی روزے ہیں، ان کے یہاں اصلی روزے ہیں، عراق میں بھی اصلی روزے ہیں، نجف ہے، کربلا ہے، کاظمین ہے، سامرا ہے، ایران میں بھی اصلی روزے ہیں، خراسان ہے، معصومہ قم کا روزہ ہے، شیراز میں بھی امام زادے ہیں، شاہ چراغ ان کا روزہ ہے۔ لہذا ہم اپنے تسلی خاطر کے لیے، اپنے جذبات عقیدت کی تسکین کے لیے علم بھی بنا کے رکھتے ہیں، تعزیہ بنا کے رکھتے ہیں، زری بنا کے رکھتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ تمام چیزیں ہم نہ خدا سمجھ کے بناتے ہیں، نہ رسول سمجھ کے بناتے ہیں، نقل روضہ کر سمجھ کے بناتے ہیں، سمجھے آپ؟ نہ اس کی پرستش کرتے ہیں، نہ اس کو اللہ مانتے ہیں، یہ نقل روضہ سمجھ کے بناتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب مسئلہ جو ہے یہ دیکھیے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس کو مسئلے کو سمجھ لیجئے آپ، اس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دے کے غلط بات پوچھتے ہیں اور غلط بات بیان کرتے ہیں۔ آپ عالم سے جیسا مسئلہ پوچھئے گا ویسا مسئلہ عالم جواب دے گا، عالم کو دھوکہ نہ دیجئے۔ وہ علماء جو ایران عراق میں رہتے ہیں، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نجاست کے عالم میں امام باڑے میں جانا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن ان کے نظر میں وہی امام باڑہ ہے جو ہے، سمجھ گیا آپ؟ وہی امام باڑہ ہے جو ان کی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں بھی جائز ہے، ہر قوم و ملت کا آدمی نانسا کے امام باڑے میں بھی آتا ہے، اسود اللہ کے امام باڑے میں بھی جاتا ہے، ہر ایک جگہ جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک شانشین ہوتی ہے،
اس شانشین کے اندر زری ہوتی ہے، تابوت ہوتا ہے، گہوارہ ہوتا ہے، علم مبارک ہوتے ہیں، اس کے اندر پاک و پاکیزہ سید بھی اگر نجس ہے تو نہیں جاتا ہے۔ پاک و پاکیزہ حسب نسب کا کھرا سید بھی اگر ہے لیکن اس کے کپڑے نجس ہیں یا اس کا جسم نجس ہے تو اس شہنشین کے اندر نہیں جائے گا، باہر تک آئے گا، دالان میں آئے گا، وہاں آئے گا جہاں ممبر رکھا ہے وہاں بیٹھ جائے گا، لیکن اس شانشین میں جہاں گہوارہ رکھا ہے، جہاں زری مبارک رکھی ہے وہاں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ خاص طور سے تبرک ہے۔ اب اگر آپ کو عالم سے پوچھنا ہے مسئلہ تو یہ پوچھئے کہ نجاست کے عالم میں حرم میں زری کے پاس جانا کیسا ہے، تو اس کا جواب آئے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ نورانیت پر بھروسہ نہیں ہے اور نورانیت پر یقین نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ نورانیت کا تصور ہے۔ رسول و آل رسول نوری، اب ان کو اللہ نے بشری شکل دی اور جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ہم نے اپنے ماہ و سال کے حساب سے جو کیلکولیٹ کیا، ہمارے جو کیلنڈر چل رہے ہیں، تو کسی کی عمر 63 سال بنی، کسی کی عمر 57 سال بنی، کسی کی عمر 47 سال بنی، کسی کی کچھ عمر بنی، کسی کی کچھ عمر بنی، وہ ہم نے اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے لکھ لیا، لیکن وہ ان کی عمر حقیقی نہیں ہے۔ ان کی عمر حقیقی جو ہے وہ خلقت کائنات کے پہلے سے ہے اور فنائے کائنات کے بعد تک، سمجھا؟ اور ہم جو پکارتے ہیں ان کو وہ اسی نورانیت سے پکارتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ 21ویں رمضان سن 40 ہجری کو مولا علی شہید ہو گئے اور نجف میں دفن ہو گئے، لیکن وہ جسم مبارک تھا جو وہاں دفن ہوا، علی کا نورانی وجود نہیں دفن ہوا اس دن۔ ہم جو یا علی کہتے ہیں ان کے وجود نوری سے پکارتے ہیں اور وہ اسی وجود نوری سے آن کے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور یہیں سے عزیزان گرامی ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ بھی مسئلے ہمارے کیا زیر بحث آ چکے ہیں کہ ان کا مولوی لوگ اپنی مجلسیں چلانے کے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ مجلسوں میں آتی ہیں، اگر 100 جگہ ایک وقت میں مجلس ہے دنیا میں تو جناب سیدہ کہاں کہاں جائیں گی؟ 100 جگہ نہیں، 1000 جگہ مجلس ہو جناب سیدہ جائیں گی۔ ہم جناب سیدہ کے وجود جسمانی سے جانے کے قائل نہیں ہیں، وجود نورانی سے جانے کے قائل ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا خود نور ہیں، نور کی بیٹی ہیں، نور کی زوجہ ہیں اور سلسلہ انوار کی ماں ہیں، لہذا وہ تشریف لے جاتی ہیں، جتنی جگہ بھی مجلسیں ہوں وہ اپنی نورانی کیفیت سے وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کو اس کی دلیل چاہیے ہو تو آج میں آخر میں اس کی دلیل دے کے اپنا بیان تمام کر دوں کہ عزیزان گرامی اس کے اوپر بحث مت کیجیے گا ورنہ نقصان اٹھائیے گا، اس لیے کہ اس کے اندر صرف ہمارے فرقے کی بات نہیں، تمام مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھتے ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہے جو انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ جس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں گلوب کے اوپر ایک ٹائم میں 1 سیکنڈ کے اندر 1000 آدمیوں کی موت واقع ہوتی ہے تو ملک الموت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو ان کا نہیں، وہ نورانی ہے، ہر جگہ پہنچ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ملک اس در کا خادم ہے، اگر خادم پہنچ سکتے ہیں تو آقا کو بھی۔ عزیزان گرامی نورانیت کا مسئلہ ہے۔
کہ رسول اللہ کی نورانیت اور آل رسول کی نورانیت۔ اب اس کے اندر صرف ایک نقطہ اور رہ جاتا ہے کہ بحث جب آگے بڑھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، ان میں آپ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہی امام نہیں ہیں۔ آپ کے عقیدے کے مطابق ہی امام نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ خیر ہے ہی نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق بھی وہ امام نہیں۔ اب ان لوگوں کو جو ہم پکارتے ہیں وہ تھیوری دوسری ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ آپ بھی سینکڑوں کو پکارتے ہیں جو امام کیا مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ندا مطلقاً حرام نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ سمجھیے گا، سودے والے کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا دوست جا رہا ہوتا ہے آواز دیتے ہیں کہ نہیں؟ کسی وقت کسی مصیبت میں ہوتے ہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا نہیں، جو زندہ ہیں ان کو پکارنے میں حرج نہیں، مرے ہوئے کو نہ پکارے۔ بس 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 اسی پر فیصلہ ہے۔ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کو پکاریے، جو مرے ہوئے ہیں ان کو نہ پکاریے۔ اب زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا؟ سوال یہ جو خود موت کے مہمان ہیں وہ کسی کو زندہ بتائیں گے کیا؟ زندگی کا سرٹیفکیٹ لکھتے لکھتے مر جائیں تو کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا جس نے زندگی و موت کو خلق کیا ہے اس نے کچھ لوگوں کو زندگی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ کہہ کے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے روزی پا رہے ہیں۔ تو ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں، تو اسی لیے ہم کسی مردے کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ زندہ کو پکارتے ہیں، یہ مردہ کو پکارتے ہی نہیں۔ یہ عباس کہتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن ان کی زندگی کے اوپر دلیل دے رہا ہے، سمجھے آپ؟ وہ زندہ ہیں، قرآن ان کی زندگی پہ دلیل دے رہا ہے، تو زندہ کو پکارنا کسی مسلک میں جرم نہیں ہے۔ زندہ کو پکارنا جرم نہیں ہے، پکارتے زندہ سمجھ کے پکارتے، مردہ سمجھ کے نہیں پکارتے، چونکہ قرآن نے کہا ہے زندہ ہیں اس لیے پکارتے ہیں۔ اور یہی فیصلہ ہو جائے کہ بھائی اگر زندہ ہیں تو پکارا جائے، اور نہیں زندہ ہیں تو اختیار ہے بھیا، چاہے پکارو چاہے نہ پکارو، ہم تو پکاریں گے۔ ہاں یہ جو زندہ ہیں ان کو ہم تو پکاریں گے، آپ کو اختیار ہے، پکاریے نہ پکاریے، اپنا فعل ہے، کسی کے فعل سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ زندہ سمجھتے ہیں اس لیے پکارتے ہیں۔ اچھا آپ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل سن لیجیے۔ ایک کورٹ میں ایک لڑکا گیا، اس نے جا کے وہاں دعویٰ دائر کیا کہ میرے باپ مر گئے ہیں اور بھائی نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور ایک بیٹا میں بھی ہوں مرحوم کا، اور 50% حصہ میرا بھی ہے، لہذا عدالت سے فریاد ہے میرا حصہ دلایا جائے۔ وہ پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور مجھے نہیں دے رہا ہے کچھ۔ تو عدالت نے نوٹس بھیج کے اس کے بھائی کو بلایا کہ تمہارا بھائی تمہارے خلاف کیس دائر کیا ہے، اور ان کے جواب دو کہ تم نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس کو نہیں دے رہے ہو۔ جب وہ آیا تو اس نے دوسرا ایفیڈیوٹ داخل کیا، اس نے آتے ہی عدالت میں دوسرا حلف نامہ داخل کیا کہ میرے باپ مرے ہی نہیں ہیں ابھی، وہ زندہ ہیں، خالی آج کل وہ امریکہ میں رہنے چل لگے ہیں، وہ یہاں ہندوستان میں رہتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔
اور یہ بھائی جو ہے بدماش ہے، یہ جائیداد سب اڑا چکا ہے، اب چونکہ والد وہاں چلے گئے ہیں لہذا ان کے مرنے کا ڈھونگ رچا کے جاتا ہے اور پیسے مل جائیں وہ بھی اڑا دے۔ وہ زندہ ہے، ابھی تقسیم کا سوال ہی کیا ہے، ابھی تو حیات ہیں الحمدللہ۔ تو اب ایک آدمی کے دو لڑکے عدالت میں دونوں نے دعویٰ دائر کیا، ایک کہتا ہے مر گئے، ایک کہتا ہے زندہ ہے، تو جج فیصلہ کیا کرے گا؟ اب قانونی حیثیت تو یہ لوگ جانے، وکیل صاحبان ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کیا کامن سینس کی بات یہ ہے کہ میری جو سمجھ میں آتا ہے کہ جج ایک ڈیٹ دے دے گا دونوں کے لیے کہ پروف لاؤ، پروف لاؤ، جو کہتا ہے کہ زندہ ہیں ان سے کہا کہ بھائی ان کا لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، اور جو کہتا ہے کہ مردہ ہیں ان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ اب اگر ڈیو ڈیٹ کے اوپر ایک لے آیا ایک نہیں لایا تو جو لے آیا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جو نہیں لایا وہ ہار جائے گا کیس۔ اور اگر دونوں لے آئے، بھائی آج کے زمانے میں کوئی ممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے، کھلا پلا کے وہ بھی لے آیا ایک، ہاں دونوں لے آئے، انہیں دونوں نے لا کے جج کے سامنے رکھ دی۔ ایک ہی آدمی ہے، ایک سرٹیفکیٹ میں لکھا ہے کہ مر گیا، ایک میں لکھا ہے کہ تو جج دونوں کو کرے گا اپنے قبضے میں اور اپنے طریقے سے انکوائری کرے گا۔ اب انکوائری میں جو زندہ ثابت ہوگا، جس کا اگر زندہ ثابت ہوا تو کیس جیت جائے گا، اگر مردہ ثابت ہوا تو کیس جیت جائے گا، اور جو ہارے گا وہ خالی ہارے گا نہیں، اس کے اوپر ایک کیس اور چلے گا عدالت کو گمراہ کرنے کا، کہ عدالت کے سامنے تم نے جھوٹا سرٹیفکیٹ داخل کیا، یہ بھی جرم ہے، عدالت کو مس گائیڈ کرنے کا ایک کیس اس پر اور چل جائے گا، خالی ہارے گا نہیں، ایک کیس کا مجرم اور بن جائے گا وہ۔ عزیزان گرامی، علی ہوں یا حسین ہوں یا عباس ہوں یا شہدائے کربلا ہوں یا جن کو ہم پکارتے ہیں وہ ہوں، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں مردہ ہیں، تمہیں جھگڑے ہی کون سی بات ہے؟ دونوں سرٹیفکیٹ مانگ لیجئے، ہم سے کہیے لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، تم کہتے ہو زندہ ہیں، لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ کہتے ہیں مردہ ہیں، ان سے کہتے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ ہم لائف سرٹیفکیٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں ہر وقت جب کہ یہ سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ بھی کسی ودھائک کا نہیں، کسی سی ایم او کا نہیں، ہاں یہ سمجھ لیجئے، کسی چیف منسٹر کا نہیں، خالق موت و حیات اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اب جو کہتے ہیں مر گئے، ان سے یہ سرٹیفکیٹ لاؤ، اول تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو ابن ملجم کا لکھا ہوا، شمر کا لکھا ہوا، یزید کا لکھا ہوا۔ ہم تو آواز دیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے آواز دینے کے اوپر ہم کو جواب بھی ملتے ہیں، ہم کو جواب بھی ملتے ہیں، جب جس کو پکارا اس نے جواب دیا اور ہم کو جواب ملا اور جواب آیا، الحمدللہ بہترین جواب آئے، اور آج تک ہم آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں، ان لوگوں نے ہماری مدد مختلف موقعوں پر مصیبتوں میں فرمائی۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی، جب اسلام نے پکارا تو یہ مدد کرنے کے لیے اٹھے۔ عالم اسلام میں سب تھے، نہ کوئی بادشاہ نکلا، نہ کوئی صحابی نکلا، نہ کوئی قاری نکلا، نہ کوئی حافظ نکلا، کوئی نہ نکلا، نکلے تو محمد کا نواسہ نکلا، اور اپنے بھرے گھرانے کو لیے ہوئے نکلا، اپنے بیٹوں کو لیے ہوئے نکلا، اپنے بھائیوں کو لیے ہوئے نکلا، اپنے رشتہ داروں کو لیے ہوئے نکلا، اپنے دوستوں کو لیے ہوئے نکلا، اپنے گود کے پالوں کو لیے ہوئے نکلا، اور اللہ کی راہ میں شکر کے سجدے کر کر کے ایک ایک قربانی پیش کر دی، اور صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ بچا لیا۔ جوش ملی آبادی کیا خوب ایک شعر کہہ گیا ہے، کہتا ہے کہ جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی، جو کم ہونے لگیں آبادیاں شہر محبت کی، تو گھر ہی کو نہیں دل کو بھی ویراں کر دیا تو۔
عباس تم بھی جاؤ، علی اکبر تم بھی جاؤ، علی اصغر تم بھی جاؤ، سکینہ سے بھی دامن چھڑا لیا، زینب کو بھی خدا حافظ کہہ دیا، سیدانیوں سے بھی الوداع کہہ دیا، سید سجاد کے پاس بھی جا کہا بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام پر بہت سی مصیبتیں پڑی ہیں، ایسی مصیبتیں دنیا میں کسی پر نہ پڑیں جیسی امام علی مقام پر پڑیں، مگر آپ کو دو موقعوں پر یاد کیا ہے۔ دو مصیبتوں نے دل پر اتنا اثر کیا کہ امام نے آپ کو یاد کیا اور آپ کا تذکرہ کیا اور اپنے شیعوں کو پکارا کہ شیعوں مجھے یاد کر لینا۔ امام علی مقام کا وہ شعر صبح قیامت تک مشہور رہے گا، شیعتی مہما شہدتم مذبح معین فاذکرونی اور سمیتم بغریب اور شہید فاندبونی، اے میرے شیعوں جب پانی پینا تو مجھے پیاس یاد کر لینا، جب کسی غریب و شہید کو سننا تو مجھے یاد کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب عاشورے کے دن ہوتے ہو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طریقے سے میں نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا مگر ننھے علی اصغر پر کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ حرماللہ کی کمان کڑکی، علی اصغر کا گلا نشانہ بنا، رباب نے کلیجہ تھاما، کہا یا بنیا مثلک یونس۔